السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ محترم ناظرین کرام، متقی اور پرہیزگار جو حضرات ہیں قرآن حکیم میں ان کی تعریف کی گئی، اور قرآن پاک میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کئی جگہ پر تعریفیں کی گئی، یعنی کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، یعنی انسان متقی اور پرہیزگار کب بنتا ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا۔ مفہومی معنی اس کے یہ ہوں گے کہ آپ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا جن سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں جو چاروں طرف سے گناہ کے مزاج میں ہمیں ڈھال رہا ہے، گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ گناہ سے بچنا ایک ناممکن بات ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں ہم کیسے گناہوں سے اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو دور رکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان اکابر میں ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال تک جو گناہ لکھنے والے فرشتے تھے ان کو گناہ لکھنے کا موقع تک نہیں ملا۔ یعنی ان حضرات نے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچایا کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ 30 سال گزر جاتے تھے، ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی جب یہ حضرات کل قیامت کے دن، جب سارے عالم کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، جب ایسے شخصیات وہاں کھڑے ہوں گے، ایسے اکابر وہاں کھڑے ہوں گے، تو ہمارے جیسے نالائق جو گناہوں سے بچ سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، جب ایسے گنہگار بھی وہاں کھڑے ہوں گے تو کتنی شرمندگی ہمیں ہوگی۔ ان کے پاس صحتیں تھیں، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس میں حسن تھا، ان سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ گناہوں سے سب سے زیادہ جو روکتا ہے وہ تقویٰ ہے، یہ یاد رکھیے۔ انسان کے دل کے اندر جب خوف خدا بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے رکتا ہے، چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے رب کے سامنے ایک دن شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، آپ کے خادم اور غلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں دودھ چاہیے۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنی بکریوں کا دودھ ہمیں دے دیں، ہماری ضرورت کے مطابق ہم اس کی اجرت آپ کو دیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ حضرت، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں کرائے پہ چراتا ہوں، مجھے اس کی اجرت ملتی ہے، لہٰذا میں ان کا دودھ آپ کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ میرے مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ تھوڑا رک کے سمجھیے، وہ کوئی ولی یا کوئی ابدال نہیں ہے، وہ ایک چرواہا ہے، وہ کوئی بہت بڑا مفتی اور عالم نہیں ہے، ایک ان پڑھ جاہل گوار ہے، ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، لیکن اس کا تقویٰ دیکھیں آپ، اس کا ایمان دیکھیے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بکریوں کا دودھ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ بکریاں اس کی نہیں ہیں، اس کے مالک کی ہیں، اور اس کے مالک نے دودھ بیچنے کی اس کو اجازت نہیں دی، اس لیے وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آتا، کیا ہم اپنے آپ کو اس سے بچا پاتے؟ نہیں۔
موقع کو غنیمت سمجھتے، فوراً پیسے لیتے اور دودھ بیچ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں فساد در فساد آ رہے ہیں۔ انسان ابھی تک سو رہا ہے، وہ جاگنے کو تیار نہیں، اپنا تقوی اور ایمان بنانے کو تیار نہیں۔ جس طریقے سے ظاہر کی صفائی انسان کی بہتری کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، سماج کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل کی صفائی نہیں ہے تو آپ کا ایمان نہایت کمزور ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تقوی کو مضبوط کریں، اپنے دل کے ایمان کو مضبوط کریں۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہے میں انٹرسٹ لگا، تو آپ نے ان سے ازراہ مذاق دوسرا سوال کیا، یعنی ان کی آزمائش کے طور پر آپ نے ان کی آزمائش لینی چاہی، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، ایک بکری آپ ہمیں بیچ دیں اور اچھی خاصی اجرت ہم آپ کو اس کی دے دیتے ہیں، رقم دے دیتے ہیں۔ اس بکری کو ہم ذبح کریں گے کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم بھی کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، آپ کو رقم بھی اچھی مل جائے گی۔ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے، حضرت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نہ آپ کو دودھ بیچ سکتا ہوں نہ بکریاں بیچ سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں ان کو کرائے پر چراتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہاں تمہارا مالک تھوڑی تمہیں دیکھ رہا ہے، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگل میں بھیڑیا آیا تھا اور بکری کو کھا کے چلا گیا، بکری کو لے گیا، تو اس طریقے سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور آپ کی کمائی بھی ہو جائے گی، ہمارا کام بھی چل جائے گا، نکل جائے گا، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی ان کو یہ ترکیب سجھاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے یہ کہا کہ تمہارا مالک یہاں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ بکریاں ہمارے ہاں تو بیچ دو، تو وہ چرواہا 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہراتا ہے، اے اجنبی مسافر، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ بتائیے میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا میں میرے رب کے سامنے یہ دھوکے والا مال تمہیں دے سکتا ہوں، یہ دھوکے کا سودا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ کہاں چلا جائے گا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اوہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کے اتنے حیران ہوتے ہیں، اتنے حیران ہوتے ہیں۔ آپ اس چرواہے کو دعا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس امت میں اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے، اس امت کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک اس طریقے کے ایماندار اور متقی اور پرہیزگار لوگ زندہ ہیں۔ اور اس واقعے کو کئی بار آپ یاد کرتے تھے جب آپ تنہائی میں بیٹھے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے، اے عمر فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو گناہوں سے سب سے زیادہ جو چیز بچاتی ہے وہ تقوی ہے۔ کئی مرتبہ انسان کے پاس پورا موقع ہوتا ہے سامنے والے کو دھوکہ دینے کا، اس کے ساتھ فریب کرنے کا، اس کو جھوٹی کہانی سنانے کا یا گناہ کرنے کا بہت موقع ملتا ہے اس کو، لیکن اس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، جو اس کو ان گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے تقوی پہ محنت کریں، حلال روزی تلاش کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آپ سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ بہت سخت تھے، بہت سخت تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور، اے اللہ کے رسول، میں ایک غریب مسلمان ہوں، میں ایک غریب مسلمان ہوں، بچوں کا بوجھ میری کمر پر زیادہ ہے، ان کی تربیت، ان کی پیٹ بھرنے کے لیے، ان گھر کے گزارے کے لیے میں روزی کی تلاش میں نکلتا ہوں، اور میں صبح سے لے کر شام تک لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ان کو مارکیٹ میں بیچتا ہوں، اس کے بعد جو پیسہ مجھے ملتا ہے اس سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے لیے دعا دی۔ القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کھانے والا، محنت مزدوری کرنے والا، حق حلال کی روزی تلاش کرنے والا،
اللہ کا دوست ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی تلاش کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم حلال روزی کی کوشش میں رہیں، حلال روزی کی کوشش میں رہیں۔ 1 روپیہ اگر حرام روزی کا ہماری روزی میں مل جاتا ہے، 40 دن کی عبادات اللہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ سوچئے تو صحیح، خرابی کتنی بڑی ہے۔ ہماری ہر عبادت مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر عبادت مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حج ہو اس میں مال بھی چاہیے، کوئی بھی عبادت آپ لے لیجئے، کیونکہ مال ہوگا تو ہم خوراک اپنے جسم کو دے پائیں گے، جسم کو خوراک ملے گی تو جسم کے اندر طاقت آئے گی، جس کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور دیگر جائز کام ہیں ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے باڈی کو خوراک نہیں دیں گے، اپنے جسم کو اچھی غذا نہیں دیں گے، تو اس کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اچھے متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے وہ حلال روزی کی کرنی ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں حرام لقمہ سے بچنا ہے۔ مشتبہ اور ناجائز جہاں سے روزیاں آتی ہیں ان راستوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، ان تمام معاملات اور کاروبار کو درست کرنا ہے جن معاملات یا جن کاروبار کے اندر ہم جھوٹ، فریب اور دھوکہ دے کر کے روزی کما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت پوچھی گئی کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی تقوی کی ڈیفینیشن بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آدمی متقی اور پرہیزگار کب بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کیا کبھی تمہارا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو نہایت تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا جی، ہم بالکل ایسے راستوں سے گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا چلنے کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایسے تنگ راستوں سے جہاں دونوں طرف کانٹے ہیں آپ کس طرح سے گزرتے ہیں؟ ذرا چل کے بتائیں۔ انہوں نے کہا حضرت، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کانٹوں سے بچ کر نکلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا ہمارے جسم کو لگ جائے یا ہمارے کپڑوں کو چھو جائے۔ ہم بہت احتیاط کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا ہمیں نقصان پہنچا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ گناہ کے خاردار جھاڑیاں، گناہ کے کانٹے آپ کے راستے میں ضرور آئیں گے، آپ کو ان سب سے بچ کر نکلنا ہے۔ گناہ کے اڈے قائم کر دیے ہیں شیطانوں نے، تو ادھر ادھر کی نبات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ راستہ لٹتا ہے تو اس راستے سے ہم کیوں جائیں؟ ہماری سمجھداری تو اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اچھا راستہ چنیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس راستے پہ لوٹ پاٹ ہوتی ہے، تو شیطان نے جو گناہوں کے اڈے قائم کیے ہیں ان اڈوں پہ ہم وقت کیوں گزاریں؟ ان سے ہمیں بچ کر گزرنا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے تقوی کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا، سب اپنی محنت سے بنتے ہیں۔ ہم اگر آج ہی ٹھان لیں کہ ہمیں مشتبہ اور حرام روزی سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور متقی اور پرہیزگار بننا ہے، تو ہم آج ہی سے بن سکتے ہیں، آج ہی سے بن سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر متقی اور پرہیزگار لوگوں کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ صالحین کا وہ گروہ ہے جو جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ بڑے گروہ ہوں گے، بڑی جماعتیں ہوں گی جن کا اندر جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقامات میں سے ہوں گے۔ تو قرآن حکیم میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو صالحین کے ساتھ شمار کیا ہے۔ اور جب تک آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے اللہ کے محبوب بن ہی نہیں سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے نزدیکی چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک آخری نصیحت جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ قلیل وقت کا تقوی یعنی تھوڑی دیر متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارنا 1000 برس کی صوم و صلات سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک شخص 1000 برس تک 1000 سال تک دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر تہجدیں پڑھتا ہے، اس کی عبادت سے افضل ہے کہ آپ ایک دن متقی اور پرہیزگار بن کر گزاریں۔ کتنے خوش نصیب تھے ہمارے وہ اکابر جنہوں نے 20 30 سال متقی اور پرہیزگار بن کر گزارے، کبھی ان کی زندگیوں میں ان سے شیطان گناہ نہیں کرا سکا، کرتے تھے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے تھے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنے مزاج کو اللہ سے جوڑیں، اپنی دوستی اللہ سے لگائیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اور یہ بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو ہمیں جلد سے جلد چھوڑنا ہے، اور جو ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان سب کی اللہ سے معافی اور تلافی کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا رہے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو موقع ہے ہمارے پاس، موقع ان حضرات کے پاس نہیں ہے جو اس دنیا میں نہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں بڑے سے بڑے گناہ کو توبہ کے ذریعے سے اللہ سے معاف کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کی جو صفت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے اللہ تعالیٰ اس تقوی کی صفت کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، یہ تقوی والی صفات کو ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے، اور اس صفات پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔